السلام علیکم ناظرین، بریک کے بعد واپس پھر آ گئے ہیں اور ہمارے پاس موجود ہیں حکیم نیاز احمد ڈیال صاحب، جو اپنے خاندانی مجرب المجربات قسم کے نسخے ہمیں عوام کو پیش کر رہے ہیں۔ تو میں وقفے سے پہلے ایک سوال چھوڑ گیا تھا کہ کمر کے موروں میں ہر دوسرا مرد گرفتار ہے، تو حکیم صاحب کمر کے موروں کے حوالے سے ہمیں کوئی ایسی چیز بتائیں تاکہ اس موذی درد سے ہر بندہ نجات پا جائے۔ دیکھیں جی، اگر ہم اس کو طبی حوالے سے دیکھیں تو اس کی وجہ بھی کہیں نہ کہیں آپ کی قبض بنتی ہے، کانسٹیپیشن۔ جب آپ کے مہروں میں مسلسل آپ کے پیٹ میں قبض کی وجہ سے نائٹروجن گیسیں پھرتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کا یہ کمر کا جو کڑا جسے کہتے ہیں پنجابی میں، وہاں پہ آ کے وہ گیسیں جو ہیں جسے ری کا درد کہتے ہیں، یہ اس کی بنیاد وہ ری کا درد بنتا ہے، اوکے، شیٹیکا پین جسے کہتے ہیں، جو کہتے ہیں ڈسک ہل گئی، ڈسک اندر چلی گئی، باہر چلی گئی۔ اصل میں اس میں کچھ نروز ہوتی ہیں نا، ہاں، جب آپ کی کوئی بھی جو عضو ہے وہ اپنی جگہ سے سائیڈ پہ ہوتا ہے تو کسی نہ کسی چیز کو دبائے گا نا، گاڑی جب اٹھتی ہے کوئی تو اس کے نیچے آئے گا نا جی۔ جب آپ کا کوئی آرگن اپنی جگہ سے جگہ چھوڑتا ہے، جب اس کے نیچے کوئی ایسی کوئی نرو آتی ہے جو کہ جس طرح کے ہمارے شیٹیکا پین میں ہوتا ہے کہ اس کا مرکز یہاں پہ ہوتا ہے اور وہ پوری ٹانگ آپ کی بیکار ہو جاتی ہے، اس میں درد آتا ہے، تو اسی طرح وہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی سٹنگ پوسچر ایسا ہے، لوگ اس طرح ٹیڑھے ہو کے بیٹھے رہتے ہیں ہر وقت، جیسے کمپیوٹر پہ بہت سارے لوگ بیٹھتے ہیں، کچھ لوگ اس طرح ٹیڑھے ہو کے بیٹھتے ہیں، چار چار تکیے لے کے گاڑی چلاتے وقت آپ کچھ اس طرح کر کے، وہ جو آپ کا بیٹھنے کا انداز ہے اس سے کوئی آپ کی نرو نیچے آ گئی، دب گئی، اس سے باقی اس حصے کو آکسیجن کی سپلائی معطل ہو گئی، بلڈ کی سپلائی، اب اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ درد بیماری نہیں ہوتی، درد اصل میں اس چیز کی انڈیکیشن ہوتی ہے، اظہاریہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے۔ اب ایسا مریض کیا کرے پھر؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو کوئی اس طرح کی جو یوگا کی ایکسرسائز ہیں جس سے آپ کی ریڑھ کی ہڈی، آپ کی ربز جو پسلیاں ہیں ان کی سٹیٹ جو ہے پوزیشن بہتر ہو اپنی جگہ پہ۔ اس کے بعد کوئی بھی جس طرح کی یہ گرم تیل ہیں، جو ایسے تیل جس تلوں کو تیل لگا لیں، تلوں کا تیل، اچھا اس طرح اس کا ازراکی کا تیل ہے، ہم بے ازراکی بھی کہتے ہیں، ہاں نہیں اس کا آئل الگ ہوتا ہے، اچھا اب اس کا مساج کریں آپ، تو کوئی بھی اس طرح کا آئل جو آپ کی نروز کو تھوڑا سا رواں کرے، بلڈ کی سرکولیشن کو تیز کرے، اس کا مساج کریں۔ لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ ایسی کوئی ایکسرسائز کسی ماہر سے مل کے جس سے آپ کی ریڑھ کی ہڈی اور ہڈیوں کی جو پوزیشن ہے اس کی ٹی سیدھی ہو، وہ سیدھی ہو، جب تک یہ سیدھی نہیں ہوگی آپ جو مرضی کرتے رہیں۔ اچھا ایک تو ہو گیا کمر کا درد، بعض اوقات کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ انسان جب پیشنٹ کہتا ہے کہ میرے جسم کا جوڑ دکھ رہا ہے، پورا جسم دردوں میں بھرا ہوا ہے، اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر ہربل میں کیا رہنمائی کرتی ہے؟ دیکھیں جی، یہ ہے بادی، ہمارے جو پرانے کہتے تھے نا جی کہ اس کو باد ہو گیا جی، بادی جی، جسم کا جوڑ جی، اس کے لیے بادی کا بہترین حل ادرک اور سونڈ۔ ادرک اور سونڈ، سونڈ بھی ہلدی کی قسم ہے یا ادرک کی قسم ہے؟ یہ ادرک کی ہی جب یہ خشک ہوتی ہے نا اسے سونڈ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ آپ سونڈ لیں، اجوائن اور گلو، سونڈ، اجوائن اور گلو، ان تینوں چیزوں کو ہم وزن گرائنڈ کر کے رکھ لیں، جب کھانا کھائیں آدھی چمچ نیم گرم پانی کے ساتھ لے لیں، 2-3 دن میں آپ کے دردیں شردیں ختم۔ یعنی کہ بادی اس کی وجہ ہے، بادی جب بادی ختم ہوگی آٹومیٹک ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا ہماری نا جو بھی خاتون، جو میری بیٹی بہن میرے پاس آتی ہے، اس کو ایک پرابلم ہوتی ہے آدھے سر کا درد، ان کی جان پہ بنی ہوتی ہے، گولیوں پہ گولیاں کھا رہی ہیں لیکن آرام نہیں آ رہا، کیا ہربل ہمیں کوئی رہنمائی دیتی ہے کہ کوئی پیشنٹ مستقل ہو گیا، ہر دوسرے دن ہے، وہ کیا کرے کہ مائیگرین سے اس کی جان چھوٹے؟ اس میں جو سب سے بڑی وجہ ہے نا جی، وہ کچھ ہمارے سماجی مسائل ہیں۔ ٹھیک ہے، جو لوگ زیادہ ہائپر رہتے ہیں، اپنا احساس برتری کا شکار ہیں، یہ میں اپنی ایک طبی جو میری آبزرویشن ہے، جو لوگ حسد زیادہ کرتے ہیں، خواتین میں یہ اصل میں زیادہ ہوتا ہے، مقابلے بازی زیادہ ہوتی ہے، سینسٹیوٹی۔ اچھا اب ہوا یہ کہ کسی کو زکام ہو گیا، اب اس نے کوئی ایسی اینٹی بائیوٹک کھائی کہ وہ مادہ نزلے کا جو نکل جانا چاہیے وہ آپ کے نیرو ٹرانسمیٹرز میں جم گیا، بلغمی مواد۔ ٹھیک ہے، اب اس میں یہ ہوا کہ اس سے نیرو ٹرانسمیٹرز تک جب آکسیجن کی روانی نہیں ہوتی تو رد عمل کے طور پہ وہ درد کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک تو اس کی یہ بھی وجہ ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے تو یہی ہے کہ اس کے لیے بھاپ بہترین ہوتی ہے، بھاپ اور قدوس وہ جس وجہ سے بھی آپ کو ہے، یہ خمیرہ ہوتا ہے یا کوئی اور چیز؟ اس کی تریفل بھی ہوتا ہے، آپ اس کو اپنے طور پہ جس طرح کالی مرچ، قدوس، یہ 2 چیزیں
اس میں آپ خشک دھنیا، یہ 3 چیزوں ہم وزن آپ گرائنڈ کر کے رکھ لیں گھر میں، یہ کھانا کھانے کے بعد آدھے چمچ، اس سے سر کا کوئی بھی مسئلہ ہے، وہ پورے سر کا درد ہے بھلے آدھے سر کا درد ہے، وہ بتدریج آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جائے۔ اگر کسی پیشنٹ کو بار بار ہوتا ہے تو کچھ عرصہ کھا لے اسے؟ ہاں، اسے یعنی اس کو استعمال کرے 3 سے 4 ہفتے، کوئی بھی جو میڈیسن ہوتی ہے قدرتی، جو ہماری جو دیسی طرز علاج کی دوائیاں ہیں، وہ 3 سے 4 ہفتے متواتر کھائیں، لیکن اس کے ساتھ پرہیز کیا جائے۔ ایسی بادی چیزیں، ایسی چیزیں جو بلغم پیدا کرتی ہیں یا بلغم کو جماتی ہیں، ان سے پرہیز کیا جائے، خاص کر ترشی، یہ جو غیر معیاری چکنائیاں، بناسپتی ہے، فاسٹ فوڈ ہے، میدے والی چیزیں، خاص کر یہ کولا ڈرنکس جو ہیں، مشروبات جو ہیں، کیفین اور نکوٹین والے جتنے بھی مشروبات ہیں، یہ ہمارے دماغی جو سٹرکچر ہے اس کو خراب کرتی ہیں۔ حکیم صاحب، میں ایک دو ایسی بیماریوں کی طرف آتا ہوں جو ہر گھر میں موجود ہے، مثلا بلڈ پریشر ہے، کوئی بھی شاید گھر بچا ہو جہاں پہ بلڈ پریشر نہ ہو، تو بلڈ پریشر کے لیے باقی جو ایلوپیتھی کی دوائی کھاتے ہیں وہ پاڑا ہے قسم کا آپ کھا رہے ہیں، بچے ہوئے ہیں، ہربل امی کیا رہنمائی کرتی ہے تاکہ وہ دوائی لیں تاکہ بلڈ پریشر کی موذی مرض سے ہم نجات پا جائیں؟ دیکھیں، طب کا ایک اصول ہے کہ جو سبب ہے اس کو ختم کریں، بیماری خود بخود ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ اب بلڈ پریشر کی جو مین سبب ہے کولیسٹرول ہے۔ کولیسٹرول ایک ایسا کرسٹل ہوتا ہے جو خون کے اندر اس کو گاڑھا کرنے کا سبب بنتا ہے، ٹھیک ہے، آرٹریز کو سخت کرتا ہے۔ اب یہ کیوں ہے؟ وہ ہماری خوراک ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے وہ تمام ایسی خوراکیں جو کولیسٹرول پیدا کر رہی ہیں، ہمارے جسم میں اس کو سٹور کر رہی ہیں، ہم ان کو چھوڑیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اجوائن جو ہے یہ کمال قسم کی بلڈ تھنر ہے۔ ریلی؟ لہسن یہ سپر فوڈ ہے، یہ آپ کے بلڈ کو پتلا بھی کرتی ہے، اور جتنے بھی کولیسٹرول سے جڑے معاملات ہیں، جتنے بھی اس سے جڑے معاملات ہیں، جب کولیسٹرول آپ کا کم ہوگا بلڈ پریشر آپ کا خود بخود ہی نارمل ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم اکثر لوگوں کو یہ بتاتے ہیں، اور میں الحمدللہ میرا غالباً 2012 میں ایک ایکسپریس میں آرٹیکل چھپا تھا اسی پہ، دل پہ، سنبھالیے دل کو اس سے پہلے کہ بعد بگڑ جائے، اس عنوان سے۔ تو اس میں نے ایک چٹری لکھی تھی جو آج بہت سارے فیس بکی اور یوٹیوبر جو لوگ ہیں نا اسے برانڈ بنا کے بیچ رہے ہیں۔ اس میں کیا تھا؟ اس میں ادرک، لہسن، اناردانہ، پودینہ، یہ چاروں چیزیں 100 گرام، کالی مرچ اور سبز مرچ 10 گرام، اس کو بنا کے رکھیں۔ یہ دن میں 2 بار 2 چمچ پانی میں ہلکا سے اس کو نرم کر لیں، شوربے والا سالن ہے اس میں شامل کر لیں، یا اس میں تھوڑی سی دہی ملا کے اس کا رائتا بنا کے اس کا استعمال کریں۔ یہ بلڈ پتلا کرنے کے لیے، یہ ہارٹ کو بھی ٹھیک کرے گی؟ سر یہ پوری جو سٹرکچر ہے، چونکہ کولیسٹرول سے جتنی بھی خرابیاں ہیں ان سب کو یہ دور کرے گی۔ سبحان اللہ۔ بلڈ پریشر جہاں آتا ہے تو دوسرا نام آتا ہے شوگر کا، تو آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شوگر کے لیے عام نہ بندہ کیا کرے تاکہ اس سے محفوظ رہ سکے؟ دیکھیں، ہم نے اس پہ میں نے نا جی بہت لکھا بھی ہے، میں بہت میرے ٹی وی پہ بھی میں نے بہت سے اس پہ شو کیے ہیں کہ شوگر ایک سسٹم کا نام ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ نا جی یہ عام کر دیا جی، آپ وہ تما کھائیں، کڑوی چیزیں کھائیں۔ سر اس کڑواہٹ کا اس مٹھاس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ گڈ۔ شوگر بیماری لب ہے، لبا ایک اور یہ ایک سسٹم ہے، یہ اینڈوکرائن سسٹم ہے جس کے تحت پورا ہارمونل سسٹم ڈرائیو ہو رہا ہے۔ جب تک آپ کا وہ اینڈوکرائن سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا اس وقت تک آپ بھلے تمے کھائیں، بھلے جو مرضی کھائیں۔ کیا کریں پھر ہم؟ ہاں، اس کے لیے سر اس میں اس لبلبا سے ہٹ کے بھی 3-4 قسم کی شوگر ہے، جن میں ایک برین شوگر ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو ہمارا آج کا آپ دیکھیں، آج اس وقت اگر دیکھیں ہمارے معاشرے میں میرا خیال ہے 80% سے زیادہ لوگ شوگر میں وہ مبتلا ہیں جو سٹریس کی وجہ سے، انزائٹی، ذہنی دباؤ۔ اب اس کا حل آپ جیسے اللہ والوں کے پاس ہے۔ اگر لوگ فالو کرتے ہیں، ان کو بتایا جائے کہ بھئی آپ یہ کریں، اس سے آپ کم از کم سٹریس نہ لیں، جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے، اور جو اللہ کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، کم از کم یقین پیدا کر لیں، تو یہ بیماری برین شوگر سے اس طرح اس کی وجہ ختم ہوگی۔ تو پھر آپ ایسی چیزیں جو شوگر پیدا کر دی، جیسے چینی ہے، چینی کی مصنوعات ہیں، بیکری آئٹمز ہیں، بیکری آئٹمز ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک ہوتی ماوی جو کہ ہمارے قبض کی وجہ سے، انتڑیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو مستقل قبض رہتی ہے تو ان کو شوگر کے سمٹم آنے جو ہے نا سمٹم سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ اس مسئلے کا حل کریں، شوگر خود بخود ہی نارمل ہونا شروع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا معدے کی خرابی کی وجہ سے، کچھ لوگوں کا جگر کی خرابی کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن نارملی میں نے ابھی 1-2 دن پہلے اپنے پیج پہ بھی ایک لگایا کہ شوگر کو اگر آپ باقی ساری چیزیں کر لیتے ہیں، پرہیز بھی کر لیتے ہیں، ڈائٹ بھی کنٹرول، تو آپ یہ کریں: آملے 100 گرام، کریلے خشک 100 گرام، اور گڑ مار بوٹی 100 گرام۔ گڑ مار بوٹی؟ ہاں جی، آملہ، گڑ مار کریلے، کریلا، گڑ مار بوٹی، یہ 3 چیزیں اتنی کمپریہنسو ہیں اس حوالے سے، ان کو آپ پاؤڈر بنا کے رکھ لیں۔ 2 بڑے کیپسول صبح خالی پیٹ لیں،
اور 2 شام کو لیں. 1 ہفتے کے اندر آپ کی شوگر جو ہے نا جو نیئر ٹو نارمل آ جائے گی. ویری نائس. یہ خون بھی صاف کریں گی کہ نہیں؟ نہیں، اس کا مطلب ہے خون سے تو نہیں. شوگر کو یہ شوگر کے یہ جو ہے نا جی جو شوگر سے، اور یہ تینوں چیزیں وہ ہیں جن کے اندر قدرتی طور پہ وہ اجزاء ہیں جو انسولین کو جا کے اس میں مینج کرتے ہیں. یہ وہ نہیں ہے کوئی وہ ٹوٹکا نہیں ہے، یہ آپ کو علاج ہے، کاز کو ٹھیک کرتے ہیں. لیکن اس کے کاز کو آپ نے خود دیکھنا ہے کہ میری وجہ کیا ہے اور اپنے غذا کو مناسب کرنا ہے. سب سے بڑی بات جو وہ خوراک ہے. بھٹی صاحب میں آپ کی وساطت سے یہ آپ کے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ دوا اور غذا میں ایک فرق ہے. دوا جسٹ لائک اے مکینک اور غذا جسٹ لائک اے فیول. مکینک کا کام گاڑی کو ٹھیک کرنا ہے، گاڑی کو چلانا نہیں ہے. اب گاڑی میں چلنا فیول سے ہے. ہماری جو قوم ہے نا یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جب تک کاز نہیں پکڑیں گے ٹھیک نہیں کو. لیکن یہ نہ انہوں نے نہ پیزے چھوڑنے ہیں، نہ فاسٹ فوڈ چھوڑنی، نہ انہوں نے بوفے چھوڑنے، نہ شادیاں چھوڑنی ہیں. اب بد پریزیوں کے اس طوفان کے درمیان کوئی ایسی لکڑ ہضم پتھر ہضم ہمیں پکی ضرور بتائیں، گھر میں پڑی ہو تاکہ صبح شام کھائیں. جب پیٹ افارا ہو، بندہ پاگلوں کی طرح کمرے میں پھر رہا ہو، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو وہ کون سی پھکی ہے جو مجرب اور عام پھکی ہر بندہ جس کو استعمال کر سکتا ہے؟ لکڑ ہضم پتھر ہضم. دیکھیں اس کے لیے تو اس موسم میں آپ لیمن گراس کا کوا پی لیں. وہ سر آپ کے جسم کو گرماہٹ بھی دے گا اور ہر چیز ہضم، فوری ہضم. بعض لوگ کہتے ہیں سفید زیرہ اور چھوٹی الائچی کا کوا پیے، یا اس میں آپ اس میں ہمارا جو فارمولہ ہے نا یہ کئی سال سے ہم اس کو کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ اس میں سونف، زیرہ اور چھوٹی الائچی، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. سونف، زیرہ، چھوٹی الائچی. اس کا کہوا یہ خاص کر وہ لوگ جن کو جلن وغیرہ کا ایشو ہوتا ہے، ایسیڈیٹی کا ایشو ہوتا ہے، یا لوگ کہتے ہیں کہ جی مجھے کھانے کے بعد تھوڑا سا نا اکائیاں سی آتی ہیں، یہ بہترین ہے. اگر پھکی بنانا چاہیں تو؟ اگر پھکی بنانا چاہیں تو پھر ہلدی ملٹھی اور سونف. ہلدی ملٹھی سونف اور اس میں تھوڑا سا زیرہ شامل کر لیں. ٹھیک ہے. زیرہ، ہاں، یہ 4 چیزیں، اور اس میں تھوڑی سی دار چینی ملا لیں تو یہ کمال چیز ہے. دیکھیں اب افارا ہے، بدہضمی ہے، جو بھی ہے، یہ بہترین چیز ہے. ہاں ٹھیک ہے. لیکن یہ قبض کے لیے کام نہیں کرے گی، یہ آپ کے ہاضمے کے لیے بہترین چیز ہے. یادداشت، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میری یادداشت کمزور ہوگی، بچوں کی یادداشت ٹھیک نہیں ہے، تو جب بھی یادداشت کی بات آتی ہے تو کسی حکیم، کسی ہربلسٹ کی طرف ذہن جاتا ہے. یادداشت کے لیے مائیں بچوں کے لیے اور اپنے لیے کیا کریں؟ سر جی پستہ سنگل ریمیڈی. برہمی بوٹی کا بڑا ذکر کرتے ہیں، وہ ہے اس کا اس کی لاجک کوئی؟ دیکھیں برہمی جو ہے اس کے لیے آپ کو تردد کرنا پڑے گا. پستہ آسان اویلیبل ہے. ہاں وہ دیکھیں نا برہمی کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ماہرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ جس ریجن میں ادرک، برہمی اور کالی مرچ ہو وہاں پہ کوئی کسی کو دماغی مسئلہ پیدا نہیں ہو سکتا. ادرک، کالی مرچ اور برہمی بوٹی، یہ وہ 3 چیزیں ہیں جو دماغ کے لیے اکسیر ہیں. اس کے لیے جو بڑے لوگ ہیں ان کے لیے میں بتا دوں کہ آپ سونڈ جو ہوتی ہے اس کو گھر میں پاؤڈر بنا کے رکھ لیں. جن لوگوں کو، بڑے لوگوں کو حافظے کا یا یادداشت کا ایشو ہے، وہ ایک صبح ناشتے میں ہاف فرائی انڈا لیں، اس پہ آدھا چمچ سونڈ کا پاؤڈر ڈال کے 2-3 ہفتوں میں جناب یادداشت سب بحال ہو جائے گی ساری. ہماری ہر بیٹی، ہماری ہر بہن، میری بڑی قابل احترام میری تیاں بہنیں ہیں، وہ ہر وقت لگی رہتی ہیں موٹاپا کم کرنا ہے، اور اسٹوپڈ طریقے لگا کے اپنے امیون سسٹم کا، میٹابولزم کا ستیہ ناش کر لیتی ہیں. کوئی ایسا آسان مجرب دیں. میری بیٹیاں جب تکلیف میں ہوتی ہیں نا، موٹاپا اسکیل پہ کھڑی ہیں، ہر وقت چیک کر رہی ہیں، کوئی موٹاپے کا علاج بتائیں ہربل تاکہ وہ اس پہ فائدہ ہو ہمیں. اچھا اس میں بات وہی ہے کہ موٹاپے کی تقریباً کوئی 14 وجوہات ہیں. میں نے آج سے کوئی 2008-10 میں ایک اس پہ تحقیقی میں نے پورا مقالہ لکھا تھا کہ 14 وجوہات ہیں موٹاپے کی. خواتین میں جو اس وقت زیادہ ہیں وہ ہارمونل سسٹم ہے، جو ہارمونل ڈس آرڈر ہے، اس وجہ سے چہرے پہ بال آ جانے، جسم کا پھیل جانا، بھدا ہو جانا. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایکٹیو کریں، جتنا زیادہ کریں گے. اور دوسرا حل ہربل کوئی چیز بتائیں تاکہ میں وہ بھی بتاتا ہوں. اور دوسرا اس کا حل یہ ہے کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد لیٹنا نہیں ہے. گڈ. موٹاپے کی اور ہمارے بہت ساری بیماریوں کے، شوگر سمیت، بلڈ پریشر سمیت، سارا دن کا تھکا ہارا بندہ جاتا ہے گھر میں، کھانا کھایا اور وہیں پہ سو گیا. یہ خطرناک بات ہے. یہ بہت خطرناک بیماری، یہ انتہائی غیر صحت مندانہ عادت ہے. تو جہاں تک یہ بات آپ نے کی اس کی موٹاپے کے لیے کچھ کے لیے، اس کے لیے میں بتاتا ہوں جی ارکیات. ٹھیک ہے. چو ارکا اور ارکے برنجاسف. یہ ایک ایسی کمپریہنسو فارمولہ ہے، مرکب ہے. یہ کوئی بھی استعمال کرے گا سر 1 مہینے میں 3 سے 5 کلو وزن الحمدللہ
قدرتی طور پہ، اور خاص کر ایسے لوگ جن کے جس پہ وہ فلاور سی نہیں ہوتی، سوجن سی ہوتی ہے، وہ تو آپ کے ایک ہفتے میں نظر آ جائے گا، لیکن اس کے ساتھ پرہیز ضروری ہے۔ حکیم صاحب، یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جسم جب بیمار ہوتا ہے پہلے روح بیمار ہوتی ہے، آپ اس پہ قائل ہیں اس کے؟ اس میں میرے قائل ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے۔ آج تو ہمارے ہاں اس طب کو مطلب ہم نے آلودہ کر دیا نا، بہت سے نام نہاد حکیموں نے، جنہوں نے اس میں ٹوٹکے بازی اور اپنے مالی مفاد ڈال دیا، لیکن پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ طبیب ہوتا ہی وہ تھا جس کی اندر کی آنکھ روشن ہوتی تھی۔ ہم پڑھتے آ رہے ہیں طبیب ولی اللہ ہوتے تھے، اللہ والے ہوتے تھے، کہ مریض چل کے آتا تھا تو پہلے ان کو پتہ ہوتا تھا اس کو کیا ہے اور اس کی دوا کیا ہے، وہ ایسے نہیں ہوتا تھا۔ لہٰذا روحانی بیماریاں اس دور میں کم تھی، آج تو بہت زیادہ ہیں، ہر آدمی حسد کا شکار ہے، ہر آدمی انتقام، غصہ، پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں۔ تو اس کے لیے روح آپ کی آلودہ ہے، تو آپ کی وہ جو اورا جو ہے، آپ کے جو ماہرین جو ہوتے ہیں ان کے وہ اورا کمزور ہو جاتا ہے۔ تو روح کیسے طاقتور کرے؟ سر اس کے لیے میرا خیال ہے قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ دلوں کا اطمینان ہے، تو اطمینان طاقت کا دوسرا نام ہے، تو لہٰذا اس کے لیے میرا خیال ہے یہ آپ کی فیلڈ ہے، آپ ماشاءاللہ یہ بہت آپ نے اچھا کام شروع کیا ہے، اس پہ لوگوں کو آپ بتائیں کہ روح کی طاقت کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور کنڈیم کریں جو ہمارے محلے میں بیٹھے، گلی محلوں میں بیٹھے ہوئے نا عامل جو کہتے ہیں ہم روحانی امراض، وہ روحانی امراض کم نہیں کر کے پھیلا رہے ہیں۔ ان کے پاس ایک بی بی جاتی ہے، ساس جاتی ہے بہو کے لیے، وہ ان کو لڑوا رہے ہیں، وہ بد امنی، انتشار اور خلفشار کا باعث بن رہے ہیں۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پرانے زمانے میں بابے درویش ہوتے تھے جو اللہ کے بڑے قریب ہوتے تھے، وہ ایک مچ لگا کے بیٹھے ہوتے تھے، کوئی سائل آیا، کوئی مریض آیا، کوئی پریشان آیا، کوئی ذہنی مریض ہے، کوئی جناتی ہے، کوئی سیبی ہے، کوئی جسمانی مریض ہے، وہ جہاں مچ پہ بیٹھے ہوتے تھے وہاں سے چٹکی اٹھاتے تھے، اس کے منہ میں ڈال دیتے تھے، چٹکی شفا کا باعث بن جاتی تھی۔ وہ شفا کہاں سے آتی ہے؟ اصل میں شفا کا فلسفہ جو ہے اس پہ میں نے لکھا بھی ہے، میں بتاتا بھی ہوں لوگوں کو کہ شفا کا مال سے کوئی تعلق نہیں، شفا کا مال سے کوئی تعلق نہیں، دوا سے کوئی تعلق نہیں، شفا کا دستے شفا سے تعلق ہے۔ اگر جس کے پاس دستے شفا ہے وہ صرف اتنا کہہ دے نا کہ اللہ تجھے شفا دے، بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہ جو اہل اللہ والی بات ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اصل میں جو ولی کے اندر ایک خواہش ہے، وہ جب دوسرے کے لیے اپنے اندر سے کہہ دیتا ہے کہ یار تو ٹھیک ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لفظوں کا بھرم رکھتا ہے۔ وہ جو ہے نا جی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بندے کے ہاتھ ہو جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ تو اصل میں یہ ہے، جب انسان کوئی بندہ اللہ کے کام میں لگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لفظوں میں بھی تاثیر ڈال دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں بھی شفا دے دیتا ہے، تو وہ سراپا خیر ہی خیر ہو جاتا ہے۔ آخری سوال کہ سدا بار جوانی اور جب بندہ 50 سال کراس کرتا ہے تو جسم میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے، توازن ٹھیک نہیں رہتا، تو سدا بار جوانی کے لیے ہمارے وہ بھائی بہن، میری مائیں بہنیں جو 50-55 کراس کر گئی ہیں اور ان کی ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی ہے، وہ کیا خوراک استعمال کریں تاکہ ان کی جوانی بھی قائم رہے اور لڑکوں اور جوانوں والی لک اور چال جھال بھی رہے؟ دیکھیں جی، گئی جوانی موڑنا آوے، ہم کوشش تو کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ حقیقت ہے، کیونکہ حقیقت سے منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ صحیح بات ہے۔ دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ ہمارا یہ ریجن جو گرم اور خشک ہے، تو ہمارے یہاں پہ جب ہم 50 سے اوپر جاتے ہیں نا تو جسم کے اندر خشکی زیادہ ہونی شروع ہوتی ہے۔ خشکی جتنے مسائل ہیں، کولیسٹرول ہے، خون گاڑھا ہوتا ہے نا، خشکی سے گاڑھا ہوگا نا، یورک ایسڈ ہے، خشکی، یہ جتنے دماغی امراض ہیں، نیند کا نہ آنا، بھوک کا نہ لگنا، قبض کا ہونا، یعنی جسم کی جتنی بھی وہ دیکھیں گے سارے خشکی کے مسائل ہیں۔ تو اس کا بہترین حل ہے کہ خشکی کا خاتمہ کریں، اپنے جسم کے اندر لوبریکیشن پیدا کریں۔ اس کے دو طریقے ہیں، ایک تو اپنی خوراک میں فائبر زیادہ سے زیادہ شامل کریں، اور جس طرح چونکہ ہمیں تو دیسی گھی سے دور کر دیا نا جی، دیسی گھی کا استعمال کریں ساتھ، آپ کی جسم کے اندر چکناہٹ ہو، تراوت ہو۔ آج کل ہر بندہ گوڑے پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، بادام روغن یہ ہر بندے کے باسہولت مل سکتا ہے، اس کا لازمی شامل اپنی غذا میں شامل کریں، 2-4 چمچ روزانہ استعمال کریں۔ یہ آپ کے جتنے مسائل ہیں بڑھاپے کے، اس سے چہرے پہ گلوئنگ بھی آئے گی، آپ کی سکن میں نرمی بھی آئے گی، شائننگ بھی آئے گی، تازگی بھی آئے گی، سب کچھ آئے گا، اور آپ تر و تازہ جوان بھی رہیں گے، صحت مند۔ حکیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رہیں، جیتے رہیں، دوبارہ بھی آپ کو ضرور ریکویسٹ کریں گے۔ جو آپ نے ایک نسخہ آج بتایا نا
کہ آٹے میں دیسی گھی ملا کے چہرے پہ لگانا اور 80 سال تک جوانوں والی لک آئے گی. میرا خیال ہے یہ وہ نسخہ ہے کہ جو ہر بندے کو اپنے پلے سے باندھ لینا چاہیے. دوسرا خواتین و حضرات, ہم ہر پروگرام میں کوشش کرتے ہیں کہ کسی اچھے ٹاپک پہ کسی اچھے ٹاپک پہ بولیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو. انہوں نے کہا اس پروگرام میں ایک بڑی پیاری بات تھی کہ جب تک آپ کی روح طاقتور آپ بیمار نہیں ہوتے, روح کو طاقتور کرنے کے لیے پازیٹیوٹی اندر لائیں, اچھائی اپنے اندر لائیں, ذکر اذکار لائیں, رب کے ساتھ جوڑ دیں. جب آپ تسبیح کرتے ہیں, ذکر اذکار کرتے ہیں, پازیٹیو رہتے ہیں, پھر آپ کی روح طاقتور رہتی ہے. جب آپ کے اندر نفرت, تکبر, غرور ہوتا ہے, آپ ٹینشن, انگزائٹی کی طرف جاتے ہیں تو آپ کا جسم بیمار ہوتا ہے. اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیے, رب سے جڑے رکھیے, لوگوں میں خوشیاں بانٹے تک رب آپ کے ساتھ جڑا رہے. دوبارہ ملے گا اگلے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.